بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12، دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 56، ارنسٹ ردرفورڈ، 1871 عیسوی تا 1937 عیسوی۔ ارنسٹ ردرفورڈ کو عمومی طور پر 20ویں صدی کا عظیم تجرباتی ماہر طبیعیات مانا جاتا ہے۔ تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی پر ہمارے علم میں اضافہ کرنے والی شخصیات میں سے ردرفورڈ بہت ممتاز ہے۔ اسی نے نیوکلیائی طبیعیات کے مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ نظریاتی حوالے سے اپنی بے پایاں وقت کے علاوہ اس کی دریافتیں بھی مختلف انواع استعمالات میں لائی جا رہی ہیں، جن میں نیوکلیائی ہتھیار، نیوکلیائی توانائی کے منصوبے، تابکاری کی نشاندہی کرنے والے آلات اور تابکاری کا شماریاتی حساب۔ دنیا پر اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، جو ہنوز نمو پا رہے ہیں اور دیر تک برقرار رہیں گے۔ ردرفورڈ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوا، وہیں پلہ بڑھا۔ اس نے کاؤنٹربری کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے BA، MA اور BSc کی ڈگریاں حاصل کیں، جبکہ اس کی عمر ابھی 23 برس تھی۔ اگلے ہی برس اسے انگلستان میں کیمبرج یونیورسٹی کے لیے وظیفہ ملا، جہاں اس نے ایک طالب علم کی حیثیت سے J تھامسن کے زیر نگرانی 3 برس تحقیق کی۔ J تھامسن اس دور کے ممتاز سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ 27 برس کی عمر میں میکگل یونیورسٹی کینیڈا میں طبیعیات کا پروفیسر بن گیا، جہاں وہ 9 برس رہا۔ 1909 عیسوی میں وہ انگلستان میں مانچسٹر یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کا صدر بن کر واپس آیا۔ 1919 عیسوی میں وہ پھر سے کیمبرج یونیورسٹی میں آیا اور کیونڈش لیبارٹری کا ڈائریکٹر بن گیا۔ زندگی کے بقیہ برس اس نے یہیں گزارے۔ 1896 عیسوی میں فرانسیسی سائنسدان اینتونیو ہنری نے پہلی بار تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کو دریافت کیا تھا، جب وہ یورونیم کے مرکبات پر کچھ تجربات کر رہا تھا۔ تاہم ہنری بیکیورل کی اس موضوع پر دلچسپی جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس شعبے میں ہمارے بیشتر علم کی ذمہ دار ردرفورڈ کے سائنسی تحقیقات ہیں۔ میری اور پیری کیوری نے 2 مزید تابکار عناصر دریافت کیے، پولونیم اور ریڈیم، تاہم انہوں نے کوئی قابل ذکر اہمیت دریافتیں نہیں کیں۔ ردرفورڈ کی ابتدائی دریافتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یورونیم سے خارج ہونے والی تابکاری 2 بالکل مختلف عناصر پر مشتمل ہوتی ہے، جنہیں اس نے الفا اور بیٹا شعاؤں کا نام دیا تھا۔ بعد ازاں اس نے ہر 2 عناصر کی ہیئت ترکیبی کی وضاحت کی۔ وہ سریع الرفتار اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک تیسرا عنصر بھی ہے اور وہ گاما شعاعیں ہیں۔ تابکاری کی ایک اہم خصوصیت اس میں شامل توانائی کا عنصر ہے۔ بیکیورل اور کیوری اور دیگر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ توانائی کا منبع کہیں خارج میں تھا، لیکن ردرفورڈ نے ثابت کیا کہ اس میں شامل توانائی، جو کیمیائی تعاملات میں خارج ہونے والی توانائی کی مقدار سے کہیں بڑھ کر ہے، یورونیم ایٹم کے داخل سے خارج ہوتی ہے۔ اس طور پر اس نے ایٹمی توانائی کا اہم تصور پیش کیا۔ سائنسدانوں کا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ ایٹم ناقابل تقسیم اور غیر تغیر پذیر ہوتے ہیں، تاہم ردرفورڈ نے اپنے نہایت ہونہار نوجوان معاون فریڈرک سوڈی کی شراکت سے یہ ثابت کیا کہ جب ایٹم سے الفا اور بیٹا شعاعیں خارج ہوتی ہیں تو یہ ایک مختلف نوع کی ایٹم میں ڈھل جاتا ہے۔ ابتداً کیمیا دانوں کے لیے یہ ناقابل یقین تصور تھا، لیکن ردرفورڈ اور سوڈی نے تابکاری کے تجربات کے ایک سلسلے پر کام کیا اور نصف زندگی یعنی ہاف لائف جیسا وقی تصور وضع کیا، جس سے جلد ہی تابکاری کو شمار کرنے کا طریقہ کار اختراع کیا گیا۔ یہ انتہائی کارآمد سائنسی اوزاروں میں شمار ہوتا ہے اور علم طبقات الارض، علم آثار قدیمہ، علم حیت اور دیگر علوم میں وسیع مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان حیران کن دریافتوں کی بنیاد پر ردرفورڈ کو 1908 عیسوی میں نوبل انعام ملا۔ بعد ازاں سوڈی کو بھی نوبل انعام ملا تھا،
تاہم اس کی سب سے اہم کامیابی بعد میں رونما ہوئی۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ سریع الرفتار الفا شعاعوں کے اجزاء ایک باریک طلائی ورق میں بالکل سیدھے سفر کرتے ہیں، جبکہ کوئی قابل ادراک سوراخ بھی پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ اس سفر سے ان میں قدر کجروی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اسے معلوم ہوا کہ سونے کے ایٹم، جنہیں ماضی کے سائنسدان بلیئرڈ کے ننھے گیندوں کی مانند ٹھوس اور غیر موضوع قرار دیتے تھے، دراصل اندر سے یہ گداز تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے الفا کے ننھے ٹھوس اجزاء سونے کے ایٹموں میں اس طور سے گزر جاتے تھے جیسے پستول کی گولی تیزی سے جلی میں سے گزر جاتی ہے۔ رودرفورڈ نے دو نوجوان معاونین گیگر اور مارسٹون کے ساتھ کام کر کے یہ ثابت کیا کہ طلائی ورق سے ٹکراتے ہوئے الفا کے چند اجزاء بے طرح کجرو ہوتے ہیں، بلکہ چند ایک اچھل کر واپس پیچھے جا پڑتے ہیں۔ رودرفورڈ نے اس مقام پر ایک بڑے واقعے کے امکان کو بھانپا اور اس تجربے کو متعدد بار دہرایا اور نہایت احتیاط سے ہر سمت میں منتشر ہونے والے اجزاء کا شمار کیا۔ تب ایک نہایت دشوار مگر قطعی طور پر قابل قبول ریاضیاتی تجزیے سے اس نے ثابت کیا کہ ان تجرباتی نتائج کو بیان کرنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے۔ سونے کا ایٹم اندر سے مکمل کھوکھلا ہوتا ہے، یعنی کہ جب تمام داخلی مواد مراکز میں ایک ننھے نیوکلیس میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہی دھچکے میں رودرفورڈ کے مضمون نے ہماری دنیا کی فہم عامہ کی تصویر کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اگر ایک دھات کا ٹکڑا جو ایک ٹھوس شے ہے اندر سے کھوکھلا ہے، تو پھر ہر وہ شے جسے ہم محکم تسلیم کرتے تھے ایسے ننھے دھبوں پر مشتمل ثابت ہوئی جو ایک بے پایاں خلا میں سرگرداں ہیں۔ رودرفورڈ کی ایٹمی نیوکلیس کی دریافت ایٹمی ساخت سے متعلق تمام جدید نظریات کی بنیاد ہے۔ جب 2 سال بعد نیلز بور نے اپنے معروف مقالے میں ثابت کیا کہ ایٹم مقادیری مکینیات یعنی کوانٹم میکینکس کے تحت چلنے والا ایک مختصر ترین نظام ہے، تو اس نے رودرفورڈ کی نیوکلیائی ایٹم کو اپنے نمونے کا نقطۂ آغاز قرار دیا، اور ایسا ہی وتیرہ ہیزنبرگ اور شروڈنگر نے اپنایا جب انہوں نے سادہ میکانیات اور ممتوج میکانیات یعنی ویو میکینکس کے ذریعے سے اپنے انتہائی نفیس ایٹمی نمونے تشکیل دیے۔ رودرفورڈ کی دریافت سے سائنس کی ایک نئی شاخ کا بھی آغاز ہوا، نیوکلیس کا علم۔ اس شعبے کا بھی رودرفورڈ ہی بانی تھا۔ 1919 عیسوی میں وہ سریع الرفتار الفا کے اجزاء کی بمباری کے ذریعے نائٹروجن ایٹم کی نیوکلیس کو آکسیجن ایٹم کے نیوکلیس میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ قدیم کیمیا دانوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں ایک اہم کامیابی تھی، اور جلد ہی اس بات کا احساس کیا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ نیوکلیائی تبدیلیاں سورج کی توانائی کا منبع ہوں۔ مزید برآں ایٹمی نیوکلیس کی تبدیلی کو تحریک دینا ایٹمی ہتھیاروں میں بنیادی عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اور نیوکلیائی توانائی کے منصوبوں میں بھی۔ رودرفورڈ کی دریافت مدرسیاتی دلچسپی سے بڑھ کر ایک کامیابی تھی۔ اس کی عظیم شخصیت اپنے ملنے والوں کو بے انتہا متاثر کرتی تھی۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کا بلند آواز والا آدمی تھا، اس میں بے انت توانائی اور اعتماد تھا، اور اعتدال کی واضح کمی بھی۔ جب رودرفورڈ کی اس پراسرار اہلیت پر کہ وہ ہمیشہ سائنسی تحقیق کے بہاؤ کی انتہا پر ہی رہتا ہے، اس کے ایک رفیق نے تبصرہ کیا تو اس نے فوراً جواب دیا، ہاں آخر کیوں نہیں، میں نے ایک ویو جاری کیا ہے، کیا ایسا نہیں ہوا؟ اور چند ہی سائنسدان اس بیان سے متفق نہیں ہوں گے۔ قسط نمبر 57 جان کیلون 1509 عیسوی تا 1564 عیسوی۔ معروف پروٹسٹنٹ ماہر الحیات جان کیلون یورپی تاریخ کی چند مایہ ناز ہستیوں میں سے ایک ہے۔ الحیات، حکومت اور انفرادی اخلاقیات جیسے موضوعات پر اس کے خیالات اور اس کے کام کی استعداد نے 400 سالوں سے زیادہ عرصے تک لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات ڈالے۔ جان کیلون اصلی نام جان کیوین تھا۔ فرانس کے ایک قصبے نویون میں 1509 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پیرس میں کالج ڈی مونٹیگیو سے تحصیل علم کے بعد وہ قانون کے مطالعے کے لیے یونیورسٹی آف اولینز میں داخل ہو گیا۔ کیلون کی عمر تب صرف 8 برس تھی۔
جب مارٹن لوتھر نے وٹنبرگ میں گرجا کے دروازے پر 95 معذورات لکھ کر چسپاں کیے تھے اور پروٹسٹنٹ اصلاح کا آغاز کیا تھا۔ کیلوین کی تربیت ایک کیتھولک کی حیثیت سے ہوئی۔ جوانی میں وہ پروٹسٹنٹ بن گیا۔ تعذیب سے بچنے کے لیے وہ پیرس سے نکل گیا جہاں وہ اب تک رہتا رہا تھا، اور کچھ عرصہ سفر کرنے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں مقیم ہو گیا۔ وہاں وہ ایک فرضی نام سے رہتا رہا اور الحیات کا خوب مطالعہ کیا۔ 1536 عیسوی میں جب وہ 27 برس کا تھا، اس کی معروف کتاب عیسائی مذہب کے ادارے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں پروٹسٹنٹ عقائد سے متعلق شامل تھا اور انہیں جامع اور مربوط انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اس سے وہ مشہور ہو گیا۔ 1536 عیسوی میں وہ سوئٹزرلینڈ میں جنیوا میں گیا جہاں پروٹسٹنٹ فرقہ بڑی تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے وہاں پروٹسٹنٹ طبقے نے اپنے استاد اور رہنما کی حیثیت سے ٹھہرنے کی پیشکش کی، لیکن جلد ہی پیورٹن فرقے کے کیلوین اور جنیوا کے علماء کے بیچ شدید تنازعات پیدا ہوئے۔ 1538 عیسوی میں وہ شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 1541 عیسوی میں اسے واپسی کی دعوت دی گئی۔ وہ لوٹ آیا۔ وہ نہ صرف شہر کا مذہبی رہنما بن گیا بلکہ 1564 عیسوی میں اپنی موت تک وہ اس کا ایک مؤثر سیاسی رہنما بھی رہا۔ اصولی طور پر وہ جنیوا میں آمیر نہیں بنا۔ قصبے کے بہت سے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق تھا، جبکہ باضابطہ سیاسی اختیارات کا بیشتر حصہ ایک مجلس کی تحویل میں ہوتا جو 25 افراد پر مشتمل تھی۔ کیلوین اس مجلس کا رکن نہیں تھا اور اسے تو کسی وقت بھی برخاست کیا جا سکتا تھا، اور 1538 میں ایسا ہی ہوا۔ یعنی جب اکثریت اس کے خلاف ہو جاتی تو اسے برخاست کر دیا جاتا، لیکن عملی طور پر کیلوین ہی شہر کا فرمانرواں تھا۔ 1555 عیسوی کے بعد تو وہ فی الواقع ایک مطلق العنان حکمران تھا۔ کیلوین کی زیر قیادت جنیوا یورپ میں پروٹسٹنٹ فرقے کا مرکز بن گیا۔ وہ مسلسل دوسرے ملکوں میں بھی، خاص طور پر فرانس میں، اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہا۔ ایک دور میں تو جنیوا کو پروٹسٹنٹ روم کہا جاتا تھا۔ پہلا کام جو اس نے لوٹنے کے بعد کیا تھا وہاں اصلاح یافتہ کلیسا کے لیے ایک ضابطۂ قانون کی تیاری تھی، اور یہ نمونہ یورپ میں دیگر اصلاح یافتہ کلیسا کے لیے ایک قابل تقلید مثال بنا۔ جبکہ جنیوا میں کیلوین نے کئی مؤثر مذہبی رسالے لکھے اور عیسائی مذہب کے ادارے میں مسلسل ترمیم کرتا رہا۔ اس نے الحیات اور انجیل پر متعدد خطبات دیے۔ کیلوین کا جنیوا ایک کٹر مذہبی اور پیورٹن فرقے کا گڑھ بن گیا۔ نہ صرف زناکاری اور ناجائز تعلقات کو ایک سنگین جرم قرار دیا گیا بلکہ قمار بازی، شراب نوشی، رقص اور فحش گیت گانے پر بھی ممانعت تھی، جس کی خلاف ورزی کی سخت سزا دی جاتی۔ لوگ ملکی قانون کے تحت مخصوص اوقات میں گرجا میں حاضری دینے کے پابند تھے، جبکہ طویل خطبات کا رواج تھا۔ کیلوین نے کام میں مستعدی پر زور دیا۔ اس نے تعلیم و تدریس کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی کے زیر انصرام جنیوا یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کیلوین ایک تنگ نظر انسان تھا۔ جن لوگوں کو وہ بدعتی تصور کرتا انہیں جنیوا میں معافی نامے لینے پڑتے تھے۔ اس کا معروف ترین شکار ایسے افراد کی تعداد کم ہی ہے، جن میں مائیکل سیروٹیز تھا جو ایک ہسپانوی ماہر طبیعیات اور ماہر الحیات تھا اور توحید فی تثلیث یعنی دا ٹرینیٹی کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جب سیروٹیز جنیوا آیا تو اسے گرفتار کر کے بدعت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ 1553 عیسوی میں اسے سولی پر لٹکا کر جلا دیا گیا۔ کیلوین کے دور میں متعدد افراد کو جادوگری کے الزام میں بھی زندہ جلایا گیا۔ 1564 عیسوی میں وہ جنیوا میں فوت ہوا۔ اس نے شادی کی۔ 1564 عیسوی میں وہ جنیوا میں فوت ہوا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی تھی۔ 1549 عیسوی میں بیوی فوت ہو گئی، جبکہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی چل بسا۔ کیلوین کی اصل اہمیت اس کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث نہیں ہے، بلکہ وہ افکار ہیں جو ان سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس نے انجیل کی اہمیت اور افضلیت پر اصرار کیا اور لوتھر کی طرح رومی کیتھولک کلیسا کے اختیارات کو رد کر دیا۔
لوتھر، سینٹ آگسٹائن اور سینٹ پال کی طرح کیلوین نے یہ موقف اختیار کیا کہ تمام انسان بنیادی معصیت سے داغدار ہیں۔ نجات نیک اعمال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ صرف عقیدے کے ذریعے، خاص طور پر تقدیر وغیرہ پر اس کے خیالات اہم ہیں۔ کیلوین کے مطابق کہ خدا کسی بھی معیار کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسے سزا دینا ہے اور کسے بخشش، تو پھر کسی انسان کو نیک افعال کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ کیلوین کا جواب یہ تھا کہ یہ منتخب لوگ انہی لوگوں کو خدا نے عیسائی بنانے اور پھر نجات دینے کے لیے چنا تھا۔ خدا کی طرف سے منتخب با اخلاق لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہماری نجات اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ ہم اس لیے اچھے ہیں کہ ہمیں نجات کے لیے منتخب کیا گیا۔ ممکن ہے یہ خیال کچھ لوگوں کو عجیب محسوس ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس خیال نے کیلوین کے متعدد پیروکاروں کو ایک پارسا زندگی گزارنے پر قائل کیا ہوگا۔ کیلوین کے دنیا پر اثرات بہت گہرے ہیں۔ لوتھر کی نسبت اس کے حیاتی عقائد کا اتباع کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں رہی، اگرچہ شمالی جرمنی اور اسکینڈلوینیا لوتھر کے زیر اثر آ گیا تھا، لیکن سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ پر کیلوین کے اثرات نمایاں رہے۔ پولینڈ، ہنگری اور جرمنی میں بھی کیلوین کے پیروکاروں کی اقلیتیں آباد ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے پریسبائٹن یہی کیلوین کے مقلد تھے، جیسے فرانس کے ہیوگونوٹس اور انگلستان میں پیروتھن فرقے کے لوگ تھے۔ تاہم امریکہ میں پیروتھن فرقے کے اثرات وسیع اور دیر پا تھے۔ کیلوین کے جنیوا کی سیاست جمہوری ہو یا دینی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کیلوین کے اثرات نے جمہوریت کی راہ ہموار کی۔ غالباً اس حقیقت نے کہ متعدد ملکوں میں کیلوین کے مقلدین اقلیت میں ہیں، انہیں مروجہ حکومت پر بندشوں کی حمایت پر مجبور کیا گیا، یا پھر کیلوین کے فرقے کے گرجا گھروں کی نسبت جمہوری داخلی انتظامیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ جو کچھ بھی سبب ہو، وہ تمام ممالک جو کیلوین مکتبہ فکر کے زیر تسلط تھے، جسے سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ اور برطانیہ، وہ سب جمہوریت کے گڑھ ثابت ہوئے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نام نہاد پروٹسٹنٹ عملی اقلیت جیسے ضابطے کی تخلیق اور سرمایہ دارانہ نظام کے فروغ میں کیلوین کے نظریات کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ دعویٰ کس حد تک راست ہے۔ مثال کے طور پر کیلوین کی پیدائش سے بہت پہلے ڈنمارک کے باشندوں کی ایک وجہ شہرت یہ بھی تھی کہ وہ بہت جفاکش لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ مفروضہ بھی معقول معلوم ہوتا ہے کہ جفاکشی پر کیلوین کے اصرار نے اس کے مقلدین پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ کیلوین نے سود خوری کی اجازت دی، جبکہ اسے سابقہ دیگر عیسائی اخلاقی علماء نے ممنوع قرار دیا تھا، اور یہ عمل سرمایہ داری کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس فہرست میں کیلوین کا شمار کہاں ہونا چاہیے؟ کیلوین کے اثرات ابتدائی طور پر مغربی یورپ اور شمالی امریکہ میں پھیلے۔ کیلوین کے اثرات ابتدائی طور پر مغربی یورپ اور شمالی امریکہ میں پھیلے۔ گزشتہ صدی میں البتہ اس کے اثرات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ بہرکیف کیلوین کے فرقے کی موجودگی کا بیشتر اعزاز تو پہلے ہی یسوع مسیح، سینٹ پال اور لوتھر کے حصے میں آ چکا ہے۔ اگرچہ پروٹسٹنٹ اصلاح کاری کا واقعہ بے پایان تاریخی اہمیت کا حامل ہے، یہ واضح ہے کہ اس تبدیلی کا اصل ذمہ دار مارٹن لوتھر ہی تھا، جبکہ کیلوین خود متعدد مؤثر پروٹسٹنٹ رہنماؤں میں سے ایک ہے جو لوتھر کے بعد معروف ہوئے۔ سو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیلوین کو لوتھر کے کافی بعد میں شمار کیا جانا چاہیے، اور دوسری طرف کیلوین کا درجہ والٹیئر اور روسو جیسے فلاسفہ سے بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اثرات کی عمر ان کے اثرات سے دگنا تھی، اور اس لیے کیونکہ اس کے افکار نے اپنے مقلدین کی زندگیوں پر گہرے نقوش ثبت کیے تھے۔ قسط نمبر 58 گریگور مینڈل 1822 عیسوی تا 1884 عیسوی۔ گریگور مینڈل کی وجہ شہرت اس کا وراثت کے بنیادی اصولوں کی دریافت ہے۔ اپنی زندگی میں وہ ایک گمنام آسٹرین راہب اور شوقیہ سائنسدان کی حیثیت سے رہا، جس کی شاندار تحقیقات کو سائنس کی دنیا نے نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک قصبے ہیزنڈورف میں 1822 عیسوی میں پیدا ہوا۔
تب یہ آسٹرین سلطنت کا حصہ تھا، اب چیکوسلوواکیا میں شامل ہے۔ پھر 1843 عیسوی میں آسٹریا کے شہر برون، جو اب برنو کہلاتا ہے، وہاں وہ ایک آگسٹینین خانقاہ میں بھرتی ہوا۔ 1847 عیسوی میں وہ پادری مقرر ہوا۔ 1850 میں اس نے سند بطور استاد کے لیے امتحان دیا، جس میں وہ ناکام ہوا۔ کیونکہ حیاتیات اور علم طبقات الارض میں نہایت کم نمبر حاصل کیے تھے، تاہم اس کی خانقاہ کے راہب اعلیٰ نے مینڈل کو ویانا یونیورسٹی میں بھیج دیا، جہاں 1851 سے 53 تک اس نے ریاضیات اور سائنس کا مطالعہ کیا۔ مینڈل ایک استاد کے طور پر کبھی سند حاصل نہ کر سکا، لیکن 1854 سے 1868 عیسوی تک وہ برون ماڈل اسکول میں فطری علوم کے استاد کی حیثیت سے رہا۔ اس دوران 1865 عیسوی سے اس نے پودوں کی تخم ریزی پر معروف تجربات کیے۔ 1865 تک وہ اپنا معروف قانون وراثت وضع کر چکا تھا، اور انہیں ایک مقالے میں بیان کیا گیا کہ جسے برون نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ 1866 عیسوی میں اس کے نتائج سوسائٹی کے رسالے ٹرانزیکشنز میں ایک مضمون پودوں کی پیوند کاری پر تجربات کے عنوان سے شائع ہوئے۔ 1884 عیسوی میں وہ 61 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کی عظیم تحقیقات کو فراموش کر دیا گیا اور اس کے کام کو سراہا نہ گیا۔ 1900 عیسوی میں مینڈل کے کام کی دریافت نو کی گئی، جب 3 مختلف سائنسدانوں، ڈنمارک کے ہیوگو ڈی ویریز، جرمنی کے کارل کورونز اور آسٹریا کے ایرخ دان شارماک نے اس موضوع پر اپنے طور پر کام کرتے ہوئے مینڈل کے اس مضمون کو پڑھا۔ تینوں احباب نے آزادانہ طور پر پودوں پر تجربات کیے تھے اور اپنے طور پر مینڈل کے قوانین کو دریافت کیا تھا۔ تینوں نے اپنی تحقیقات شائع کروانے سے پہلے اس موضوع سے متعلق مواد پر تحقیق کی اور مینڈل کے اصل مضمون تک رسائی پائی۔ تینوں نے اس مضمون کا حوالہ دیا اور بیان کیا کہ ان کی تحقیقات نے مینڈل کے قوانین کی صداقت کو دریافت کیا ہے۔ یہ ایک حیران کن اتفاق تھا۔ اسی برس ایک انگریز سائنسدان ولیم بیسٹن نے مینڈل کا مضمون پڑھا اور فوراً ہی دیگر سائنسدانوں کی توجہ اس طرف مبذول کی۔ سال کے اختتام تک مینڈل کو وہ پذیرائی حاصل ہو گئی جس سے وہ اپنی زندگی میں محروم رہا۔ وہ کون سے حقائق تھے جو مینڈل نے وراثت کے متعلق دریافت کیے؟ سب سے پہلے مینڈل نے یہ معلوم کیا کہ تمام جانداروں کے عضویوں میں بنیادی اکائیاں موجود ہیں جنہیں آج ہم جینز کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے مخصوص اوصاف والدین سے اولاد کو منتقل ہوتے ہیں۔ پودوں میں مینڈل نے دیکھا کہ ہر انفرادی خصوصیت جیسے بیج کا رنگ یا پتوں کی ساخت وغیرہ جینز کے جوڑوں سے متعین ہوتی ہے۔ ایک پودا ہر جوڑے کا ایک جین اپنے والدین سے وراثت میں حاصل کرتا ہے۔ مینڈل نے دریافت کیا کہ اگر ایک ہی خصوصیت کے 2 مختلف جینز وراثتاً بچے کو منتقل ہوں، جیسے ایک جینز سبز بیج کا اور دوسرا جین زرد بیج کا، تو عام طور پر وہی جین مؤثر ہوگا جو غالب حیثیت رکھتا ہے، اور اس مثال میں زرد بیج۔ تاہم دوسرا مغلوب جین تباہ نہیں ہو جائے گا بلکہ پودے کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہے گا۔ مینڈل نے محسوس کیا کہ ہر بار تخلیقی یعنی ریپروڈکٹیو خلیہ یا منفی تخم یعنی جیمیٹی جو انسانی جسم میں کرم منوی یعنی سپرم یا بیضہ یعنی ایگ سیل سے متعلق ہو، ہر جوڑے کے ایک ہی جین کا حاصل ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ محض اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ ہر جوڑے کا کون سا جین ان منفی تخم یعنی جینیٹا میں واقع ہو اور اگلی نسل میں منتقل ہو جائے۔ مینڈل کے قوانین میں اگرچہ قدرے ترامیم بھی ہوئی ہیں، تاہم انہیں توالد و تناسل کی تجدید علم کا نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے۔ آخر مینڈل جیسا ایک شوقیہ سائنسدان کس طرح ان اہم اصولوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوا جنہوں نے اس سے قبل متعدد پیشہ وارانہ ماہرین حیاتیات کو چکرائے رکھا؟ خوش قسمتی سے اس نے اپنی تحقیقات کے لیے پودوں کے اس نوع کا انتخاب کیا جس کی سب سے نمایاں خصوصیت کا تعین جینز کے واحد مجموعے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسی خصوصیات پر تحقیق کرتا جن کا تعین جینز کے متعدد گروہ مل کر کرتے تو اس کی تحقیقات کہیں زیادہ دشوار ہو جاتی، لیکن اگر وہ ایک انتہائی محتاط
اور متحمل تجربہ کنندہ نہ ہوتا، اور اگر وہ دوران تحقیقات اپنی مشاہدات کا شماریاتی تجزیہ کرنا ضروری نہ سمجھتا تو یہ خوشبختی بھی اس کے چنداں کام نہ آتی۔ محض اس اتفاقیہ درست انتخاب سے بھی یہ پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں تھی کہ اگلی نسل کون سی خصوصیات مستعار لے گی۔ فقط بے پایاں تجربات۔ مینڈل نے 21,000 پودوں پر تجربات کے گوشوارے بنائے اور ان کے نتائج کے شماریاتی اندراج کے ذریعے مینڈل ان قوانین کو اخذ کرنے کا اہل ہوا۔ اب یہ امر واضح ہو گیا کہ قوانین وراثت انسانی علم میں ایک اہم اضافہ ہوا ہے۔ مستقبل میں توالد و تناسل کے متعلق ہمارے علم میں اس سے بھی کہیں زیادہ اضافے ہوں گے۔ ایک دوسری بات یہ بھی قابل غور ہے جسے مینڈل کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہوئے ہمیں غور رکھنا چاہیے۔ اس کی دریافتوں کو اس کی زندگی میں نظر انداز کیا گیا، جبکہ اس کے نتائج کو بعد کے سائنسدانوں نے انفرادی طور پر دریافت کیا۔ مینڈل کی تحقیق قابل تصرف ہو سکتی تھی۔ اس دلیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ مینڈل کو اس فہرست سے مکمل خارج کر دیا جائے کہ جس طرح لیف ایرکسن، اگنس سیمیول ویس کولمبس، کوپرنیکس اور جوزف لیسٹر کے مقابلے میں خارج کر دیا گیا تھا۔ تاہم مینڈل کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ مینڈل کی تحقیقات کو مختصر مدت کے لیے فراموش کیا گیا۔ جب اس کی دریافت نو ہوئی تو وہ فوراً عام ہو گئیں۔ مزید یہ کہ ڈوریز، کورنس اور شرماک نے آزادانہ طور پر اس کے اصولوں کو دریافت کیا، لیکن آخر کار انہوں نے اس کا مضمون بھی پڑھا اور اس کے نتائج کا حوالہ بھی دیا۔ پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ڈیویریز، کورنس اور شرماک نہ ہوتے تو مینڈل کی تحقیقات کبھی منظر عام پر نہ آتیں۔ مینڈل کے مضمون کا اندراج پہلے ہی وراثت سے متعلق کتابوں کی ایک کثیر الاشاعت فہرست میں مندرج ہو چکا تھا۔ اس فہرست سے یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر اس مضمون کا کوئی طالب علم مینڈل کے مضمون کو ضرور پڑھ لیتا، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ ان تینوں سائنسدانوں میں سے کسی نے علم توالد و تناسل کی دریافت کا اعزاز اپنے لیے مخصوص کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ جو سائنسی اصول دریافت ہوئے انہیں دنیا بھر میں مینڈل کے قوانین کے عنوان سے جانا گیا۔ اپنی وقت کے حوالے سے مینڈل کے قوانین کا موازنہ ایک اور سائنسدان ہاروے کی دوران خون کی دریافت سے کیا جا سکتا ہے، اور اسی حوالے سے اس کی درجہ بندی کر دی گئی ہے۔ قسط نمبر 59، میکس پلانک، 1858 عیسوی تا 1947 عیسوی۔ دسمبر 1900 عیسوی میں جرمن ماہر طبیعیات میکس پلانک نے اپنے ان جرأت مندانہ مفروضات سے سائنس کی دنیا کو چونکا دیا کہ شعاعی توانائی یعنی ریڈینٹ انرجی یہ روشنی کی لہروں سے پیدا ہوتی ہے، ایک مسلسل بہاؤ کی صورت میں خارج نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی قاشوں اور ڈلوں پر مشتمل ہوتی ہے، جنہیں اس نے قدروں یعنی کوانٹا کا نام دیا۔ پلانک کا مفروضہ روشنی اور برقی مقناطیسیت کی کلاسیکی نظریات کا استرداد کرتا تھا۔ یہ مقادیری یعنی کوانٹم نظریات کے لیے نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے، جنہوں نے طبیعیات میں انقلاب برپا کر دیا اور مادے اور شعاع ریزی یعنی ریڈیشنز کے متعلق ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ پلانک جرمنی کے شہر کیل میں 1858 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے برلن اور میونخ کی یونیورسٹیز میں تحصیل علم کیا اور 21 برس کی عمر میں میونخ یونیورسٹی سے طبیعیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ کچھ عرصے وہ میونخ یونیورسٹی اور پھر کیل یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا۔ 1889 عیسوی میں وہ برلن یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا، جہاں وہ 1928 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک رہا۔ دیگر متعدد سائنسدانوں کی مانند وہ سیاہ اجسام کی شعاع ریزی یعنی ریڈیشنز میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ نام برقی مقناطیسی شعاع ریزی کو دیا گیا ہے، جو گرم کیے جانے پر سیاہ ہونے والے اجسام سے خارج ہوتی ہے۔ ایک مکمل سیاہ جسم کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس سے کسی روشنی کا انعکاس نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود سے ٹکرانے والی تمام روشنی کو جذب کر لیتا ہے۔ تجرباتی ماہرین طبیعیات نے ایسے اجسام سے خارج ہونے والی شعاؤں کی محتاط انداز میں پیمائش کی تھی۔ یہ سب کچھ پلانکس کے اس موضوع پر کام شروع کرنے سے قبل ہو چکا تھا۔
پلانک کی اولین کامیابی اس واضح طور پر پیچیدہ الجبرائک کلیے کی دریافت تھی جو صحیح طور پر سیاہ اجسام کی شعاع ریزی کو بیان کرتا تھا۔ اس کلیے نے، جو آج نظریاتی طبیعیات میں اکثر استعمال ہوتا ہے، تجرباتی کوائف کو صریحاً رد کر دیتا ہے، لیکن اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ طبیعیات کے مسلمہ قوانین ایک یکسر متغیر کلیہ وضع کرتے تھے۔ پلانک نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ الآخر اس نے ایک قطعی نیا نظریہ وضع کیا کہ اشعاعی یعنی ریڈینٹ توانائی ایک ابتدائی اکائی کی مخصوص کثرت سے خارج ہوتی ہے، جسے پلانک نے قدریہ یعنی کوانٹم کا نام دیا۔ پلانک کے نظریے کے مطابق روشنی کے ایک قدریے کے حجم کا انحصار روشنی کی فریکوینسی پر ہوتا ہے، مثلاً اس کا رنگ وغیرہ، اور یہ ایک طبعی مقدار کی مناسبت سے ہوتی ہے جسے پلانک نے مختصراً ایچ کا نام دیا ہے، جسے اب پلانک کی مقدار پلانکس کانسٹنٹس لکھتے ہیں۔ پلانک کا مفروضہ اس قدر انقلابی نوعیت کا تھا کہ اگر پلانک ایک رجت پسند مضبوط ماہر طبیعیات کے طور پر مشہور نہ ہوتا تو بلا شبہ اس مفروضے کو ایک مجنونانہ خیال سمجھ کر رد کر دیا جاتا۔ اگرچہ مفروضہ انوکھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس مثال میں اس نے ایک درست کلیے کی طرف رہنمائی کی۔ اول بیشتر ماہرین طبیعیات بشمول پلانک کے اس مفروضے کو ایک تسکین بخش ریاضیاتی چٹکلا ہی تصور کیا گیا تھا۔ چند سالوں کے بعد یہ ثابت ہوا کہ قدریہ یعنی کوانٹم کے متعلق پلانک کے تصور کو سیاہ اجسام کی شعاع ریزی کے علاوہ متعدد طبعی مظاہر میں بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے 1905 عیسوی میں برقی روشنی یعنی فوٹو الیکٹرک کے اثرات کی وضاحت کے لیے اسے استعمال کیا، جبکہ نیلز بور 1913 میں اپنے ایٹمی ڈھانچے کے نظریے کو پیش کرتے ہوئے اسے زیر استعمال لایا۔ 1918 میں جب پلانک کو نوبل انعام ملا تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس کا مفروضہ بنیادی طور پر درست تھا، اور پھر یہ کہ ہر طبعی نظریے میں بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ نازیز کے خلاف پلانک کے خیالات نے اسے ہٹلر کے دور میں شدید خطرے سے دوچار کیا۔ 1945 عیسوی میں ہٹلر کو قتل کرنے کی فوجی افسروں کی ناکام سازش میں شمولیت کی بنیاد پر اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ 99 برس کی عمر میں 1947 عیسوی میں پلانک فوت ہوا۔ مقادیری میکانیات یعنی کوانٹم میکانکس کا نظریہ 20ویں صدی کی ایک اہم ترین سائنسی پیش رفت شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے آئنسٹائن کی اضافیت کے نظریات سے بھی زیادہ وقعی تصور کیا جاتا ہے۔ پلانک کی مقدار یعنی پلانکس کانسٹنٹ طبعی نظریے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور اب اسے طبیعیات کی 2 یا 3 انتہائی بنیادی مقداروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس کا اطلاق ایٹمی ڈھانچے کے نظریے ہائزنبرگ کے غیر یقینیت کے اصول یعنی پرنسپل آف انسرٹنٹی، شعاع ریزی کے تصور اور متعدد دیگر سائنسی کلیوں میں ہوا ہے۔ پلانک کو مقادیری میکانیات کا بانی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس نے اس نظریے میں بعد میں ہونے والے اضافوں میں کم کردار ادا کیا تھا، لیکن اسے کم درجہ دینا غیر مناسب ہوگا۔ وہ نقطۂ آغاز جو پلانک نے ہمیں دیا وہ نہایت وقیع ہے۔ اس نے انسانی اذہان کو ابتدائی غلط فہمیوں سے نجات دلائی اور اپنے مقلدین کو اس قابل بنا دیا کہ اس بنیاد پر وہ ایک شاندار نظریے کی عمارت استوار کر سکیں جو آج بھی موجود ہے۔ قسط نمبر 60 جوزف لیسٹر 1827 عیسوی تا 1912 عیسوی۔ عمل جراحی میں دافع عفوفیت یعنی اینٹی سیپٹک کی تدابیر کے استعمال کو متعارف کروانے والا برطانوی جراح جوزف لیسٹر انگلستان کے ایک شہر اپ ٹاؤن میں 1827 میں پیدا ہوا۔ 1852 عیسوی میں اس نے لندن میں یونیورسٹی کالج میں طب کی ڈگری حاصل کی، جہاں وہ ذہین طالب علموں میں شمار ہوتا تھا۔ پھر 1861 عیسوی میں وہ گلاسکو رائل انفرمری میں جراح بن گیا۔ اس عہدے پر وہ آئندہ 8 برس تک رہا۔ اسی دوران میں اس نے وضع عفوفیت جراحی کے طریقہ کار کو وضع کیا تھا۔ گلاسکو رائل انفرمری میں لیسٹر نئے شعبہ جراحی کے وارڈوں کا منتظم تھا۔ وہاں آپریشن کے بعد ہونے والی اموات کی شرح سے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ فساد گرینگرین جیسی عفوفیت کا پیدا ہونا
جراحی کے بعد مریضوں میں عام تھا۔ لیسٹر نے اپنی وارڈوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی، تاہم اس سے شرح اموات میں خاطر خواہ کمی نہ ہوئی۔ وہاں ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ نامیاتی مادیوں سے اٹھنے والی سڑانٹ کے باعث یہ انفیکشن پیدا ہوتا ہے، تاہم یہ دلیل لیسٹر کو مطمئن نہ کر پائی۔ 1865 عیسوی میں اس نے لوئس پیسچر کا ایک مضمون پڑھا جس میں اس نے بیماری کے جراثیم کا نظریہ بیان کیا تھا، جس سے لیسٹر کو اصل وجہ سمجھ میں آئی۔ اگر یہ انفیکشن جراثیم کے باعث پیدا ہوئی تھی تو اس انفیکشن کے سدباب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھلے زخم میں داخل ہونے سے پیشتر ہی ان جراثیم کو ہلاک کر دیا جائے۔ کاربولک ایسڈ کو بطور جراثیم کش دوا استعمال کر کے لیسٹر نے دافع عفوفیت تدابیر کا ایک نیا مجموعہ متعارف کروایا۔ دافع عفوفیت یعنی اینٹی سیپٹک۔ وہ نہ صرف ہر آپریشن سے پہلے احتیاط کے ساتھ ہاتھ دھو لیتا بلکہ اس بات کی بھی تسلی کرتا کہ آلات اور پٹیاں بھی صاف ہوں۔ بلا شبہ ایک دور میں وہ آپریشن کرنے سے پیشتر کمرے میں کاربولک ایسڈ کا چھڑکاؤ کر لیتا۔ اس کا نتیجہ آپریشن کے بعد ہونے والی اموات کی شرح میں ڈرامائی تخفیف کرتا ہے۔ 1861 سے 65 عیسوی تک کے درمیانی عرصے میں مردوں کے شعبہ حادثات میں اموات بعد از آپریشن کی شرح 45% تھی۔ 1869 عیسوی تک یہ شرح کم ہو کر 15% رہ گئی۔ اینٹی سیپٹک جراحی پر لیسٹر کا اولین مضمون 1867 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے خیالات کو فوراً ہی تسلیم نہ کیا گیا، تاہم پھر اسے 1869 عیسوی میں ایڈنبرگ یونیورسٹی میں کلینکل سرجری کی کرسی صدارت پیش کی گئی اور وہ 7 سال یہاں مقبولیت کے جھنڈے گاڑتا رہا۔ 1875 عیسوی میں وہ جرمنی گیا، جہاں اس نے اپنے خیالات اور طریقہ ہائے کار پر لیکچر دیا۔ اگلے برس وہ اسی مقصد سے امریکہ گیا، تاہم ڈاکٹر حضرات کی اکثریت ابھی اس کے افکار سے متفق نہیں تھی۔ 1877 میں لیسٹر کو لندن میں کلینکل سرجری کی کرسی صدارت پیش کی گئی اور پھر یہاں وہ 15 برس رہا۔ لندن میں اس کی دافع عفوفیت یعنی اینٹی سیپٹک جراحی کے مظاہروں سے طبی حلقے میں بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، نتیجتاً اس کے خیالات کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ زندگی کے آخری برسوں میں لیسٹر کے دافع عفوفیت جراحی کے اصولوں نے دنیا بھر کے اطباء سے قبولیت کی سند حاصل کی۔ اپنے اس کارنامے پر لیسٹر کو متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 5 برس رائل سوسائٹی کا صدر رہا۔ وہ ملکہ وکٹوریہ کا ذاتی معالج بھی تھا۔ اس نے شادی کی مگر لاولد رہا۔ وہ قریب 85 برس زندہ رہا۔ 1912 میں وہ انگلستان کے شہر ویلمر میں فوت ہوا۔ لیسٹر کی دریافتوں نے سرجری کے شعبے میں اکثر انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں۔ لاکھوں افراد کی جانیں بچائی جا سکیں۔ مزید یہ کہ آج جراح ایسے پیچیدہ آپریشن بھی کرتے ہیں جن کی وہ ماضی میں جسارت نہیں کر سکتے تھے جب انفیکشن کا خدشہ شدید تھا۔ مثلاً 1 صدی قبل چھاتی کے چیر پھاڑ والے آپریشن کے متعلق عموماً سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگرچہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے آج اس سے کہیں بہتر تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جو لیسٹر نے اپنے دور میں کی تھیں، تاہم ان کے پس پشت بنیادی خیال وہی ہے اور لیسٹر کے اصولوں کی ہی ایک توسیع ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیسٹر کے خیالات دراصل پیسچر کے خیالات کا نتیجہ تھے، سو لیسٹر کسی اعزاز کا مستحق قرار نہیں پاتا، تاہم پیسچر کی تحریروں کے باوجود ایسے شخص کی ضرورت موجود تھی جو دافع عفوفیت یعنی اینٹی سیپٹک تدابیر کو ترقی دے کر مقبول بنائے۔ اس کتاب میں لیسٹر اور پیسچر دونوں کے ذکر سے مراد ایک ہی دریافت کا اعادہ ہرگز نہیں ہے۔ بیماری کے جراثیم کا نظریے کے اطلاقات اس درجے اہم ہیں کہ یہ اعزاز پیسچر، لیوڈنہیک، فلیمنگ اور لیسٹر میں تقسیم ہونے کے باوجود یہ سبھی اس فہرست میں جگہ پانے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اس فہرست میں لیسٹر کو شمال کرنے پر ایک دوسرا اعتراض بھی ممکن ہے۔ لیسٹر سے قریب 20 برس قبل ہنگری کے ایک معالج ایگنس سیمیلویس نے ویانا جنرل ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے دافع عفوفیت یعنی اینٹی سیپٹک تدابیر کی دایا گیری یعنی آبسٹریٹرکس میں فوائد کو ثابت کر دیا تھا۔ اگرچہ سیمیلویس پروفیسر بن گیا اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے
ایک شاندار کتاب لکھی، لیکن اس کی تحقیقات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ جوزف لیسٹر ہی کی تحریروں، خطبات اور مظاہرے ہی تھے جنہوں نے حقیقتاً طب کے شعبے میں دافع عفوفیت، اینٹی سیپٹک تدابیر کی ضرورت کو ثابت کیا۔